بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رسول کی تعریف کے بعد اب آئیے وحی کی تعریف کی جانب جاتے ہیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ شخص دین اسلام سے خارج، یعنی کہ وہ کافر۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ ترجمہ، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو فرشتے اس کے حکم سے وحی پہنچائے، جو چاہے اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا اور حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے وہ وحی کے منصب پر فائز ہو جائے۔ ہاں، براہ راست دیدار کرنا یہ صرف اور صرف تمام دنیا کی مخلوق کے اندر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، آپ کی خصوصیات ہے کہ آپ کے سامنے سارے پردے ہٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق آپ کو اپنے جلوائے زیبائی سے سرفراز فرمایا۔ لیکن وحی سے پتہ چل گیا کہ کوئی اللہ یعوذ باللہ، کوئی عام شخص اٹھ کر یہ کہنا نہ شروع کر دے اللہ یعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی ہرگز کبھی نہیں، یقیناً اور قطعاً کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ پر نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو یقیناً وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ لعنتی ہے۔ بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام خود کو تصور کرے گا اعوذ باللہ قرآن کی آیت کے منکر کے وہ فوراً دین سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو انبیاء علیہ السلام پر جیسا رب کا حکم ہے ویسا ہم سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اپنے نیک بندوں کو، ہر کوئی عام بندہ اٹھ جائے بھائی معاذ اللہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تو اس کے لیے عظمت والے بندوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ طریقے الگ ہوتے ہیں۔ بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ قلب میں الہام القا فرما دیتا ہے، بس اوقات خواب کے ذریعے اس کی بشارت دی جاتی ہے، بس اوقات فرشتے کے ذریعے، یعنی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر ان کو وحی کا پیغام دیتے ہیں۔ جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علماء فرماتے ہیں، امام مجاہد نے اس بات کو منقول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سینے مبارکہ میں زبور کی وحی فرمائی۔ تو لہٰذا ہم نے جیسے کہا کہ وحی بس اوقات القا فرما دی جائے گی، کل پر اس کا نزول ہو جائے گا، تو دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور پوری زبور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے مبارکہ میں آپ نے اللہ تبارک راسخ فرما دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فرزند کے ذبح ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو وہ اللہ نے خواب میں دیکھا، اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے شیطان نے کہا کہ ایک خواب کی وجہ سے اپنے بچے کو قربان کر رہے ہو۔ تو آپ جانتے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی برحق کے الہی ہوتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بعد یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معراج کی جو رات حضور علیہ السلام نے تشریف فرمائی کہ وہ بھی وحی فرمائی، وہ قرآن کریم میں فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے انبیاء کرام علیہ السلام خواب وحی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ، جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی عظمتیں ہمیشہ بیان کرنے، ان سے محبت کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔